اسرائیل نے یمن کی بندرگاہوں اور پاور پلانٹ پر بمباری کی، حوثیوں نے مزید میزائل داغے۔ اسرائیلی فوج نے یمن کے حوثی باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں 3 بندرگاہوں اور ایک پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا ہے، جس کے جواب میں حوثیوں نے اسرائیل کی طرف مزید میزائل فائر کیے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی عروج پر ہے، خاص طور پر غزہ میں جنگ بندی اور خطے میں ایران کے جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے تناظر میں۔ حملوں کی تفصیلات: اسرائیلی فوج نے اتوار کے روز بحر احمر کے ساحلی علاقوں میں حدیدہ رس عیسیٰ کی بندرگاہوں پر حملے کیے، جبکہ رس کثیر پاور پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے حوثیوں کے قبضے میں موجود جہاز گلیکسی لیڈر کے ریڈار سسٹم کو بھی تباہ کیا ہے، جو حدیدہ بندرگاہ پر موجود ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ حملے تقریباً 1 ماہ کے وقفے کے بعد ہوئے ہیں، جب اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے صبح کے ابتدائی گھنٹوں میں حوثیوں کے ایک میزائل کو روک لیا۔ جواب میں حوثی باغیوں نے پیر کی صبح اسرائیل کی طرف 2 میزائل داغے، جنہیں روکنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکامی حاصل ہوئی۔ اس حملے سے یروشلم، ہبرون اور مرتاد سمندر کے قریب سائرن بج اٹھے، لیکن اسرائیلی ایمرجنسی سروسز نے زخمیوں یا نقصان کی کوئی رپورٹ نہیں کی ہے۔ وہیں حوثیوں کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ ایک جہتی کے طور پر اسرائیل پر حملے جاری رکھیں گے، جو 2023 میں شروع ہونے والی جنگ کے بعد سے جاری ہے۔ اس دوران حوثیوں نے اسرائیل پر سینکڑوں میزائل داغے ہیں اور بحر احمر میں کمرشل جہازوں پر 100 سے زائد حملے کیے ہیں، جو عالمی تجارت کے $1 ارب کے راستے کو متاثر کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق یہ تنازع ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ کا حصہ ہے۔ عسکری معلومات کے مطابق حوثیوں کے پاس ایران سے فراہم کردہ سرفیس ٹو سرفیس میزائل موجود ہیں، جبکہ اسرائیل اور ان کی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات 1948 سے منقطع ہیں اور تاریخی طور پر یمن کے شمالی اور جنوبی حصوں نے اسرائیل کے خلاف مختلف موقف اپنا لیا ہے۔ جہاں سرد جنگ کے دوران جنوبی یمن نے سوویت نقطہ نظر کو اپنایا، جبکہ شمالی یمن اعتدال پسند عرب ممالک کے قریب رہا ہے۔ دوستو، ایک طرف امریکہ اور اسرائیل امن کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف دہشت گردانہ حملے جاری رکھتے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی مذاکرات جاری ہیں، لیکن ساتھ میں اسرائیل کے حملوں میں بے قصور اور نہتے فلسطینی بھی شہید ہو رہے ہیں۔ ناظرین، آپ یاد رکھیں، یہ صدی کا سب سے بھیانک اور دہشت گردانہ جینوسائیڈ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے جاری ہے اور امریکہ اور دوسرے ممالک تماشبین بنے ہوئے ہیں۔ یاد رہے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور جتنے بھی ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی تماشبین بنے ہوئے ہیں اور اس جینوسائیڈ کا نظارہ پوری دنیا کر رہی ہے۔